اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام رأیت جمیع الاخلاء فلم ارى خلیلا افضل من حفظ اللسان۔ عزیزان محترم، درس اخلاق کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس میں جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام بنایا اس میں مولا امیر المؤمنین مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت جمیع الاخلاء فلم ارى خلیلا افضل من حفظ اللسان۔ دوستوں کی اس میں بحث ہو رہی کہ کس طرح کا دوست ہونا چاہیے انسان کا۔ فرمایا میں نے ہر قسم کے دوستوں کو دیکھا، لیکن اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے دوست سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کی جو زبان ہے اس کی حفاظت کرنا کتنا اہم ہے۔ دوسری جگہ پر خود مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ہی ارشاد ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جتنا بولتا ہے اتنا اس کی اصلیت آشکار ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوستوں میں سے سب سے بہترین دوست وہی ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر میں نے کسی دوست کو نہیں پایا۔ آگے فرمایا کہ رأیت جمیع اللباس فلم ارى لباسا افضل من الورع۔ فرمایا میں نے ہر قسم کے لباس کو دیکھا۔ اب لباس کس قسم کا انسان کو پہننا چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے ہر قسم کے لباس کو دیکھا، لیکن ورع، تقوی اور پرہیزگاری کا جو لباس ہے اس سے بڑھ کر میں نے کسی لباس کو نہیں پایا۔ عزیزان محترم، قرآن میں اسی کی طرف اشارہ ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ لباس تقوی ہی بہتر ہے سب کے لیے۔ یہ وہ لباس ہے جو آپ کو دنیا میں بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو فرمایا کہ لباسوں میں سب سے بہترین لباس، مولا فرماتے ہیں کہ میں نے تقوی سے بڑھ کر کوئی بہترین لباس نہیں دیکھا۔ تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ رأیت جمیع الاموال۔ اب مال کے بھی قسم ہیں، اور سب سے بہترین مال کون سا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ رأیت جمیع الاموال، میں نے ہر قسم کے مال کو دیکھا، ہر قسم کے مال کو دیکھا۔ فلم ارى مالا افضل من القناعۃ، لیکن قناعت سے بہتر میں نے کسی مال کو نہیں پایا۔ پچھلے درس میں بھی میں نے قناعت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ وہ چیز ہے قناعت جو انسان کو امیر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کبھی بھی فقر میں مبتلا ہونے نہیں دیتا ہے۔ قناعت، نہ زیادہ فضول خرچی ہو نہ زیادہ کنجوسی ہو، یہ قناعت ہے۔ تو فرمایا کہ ہر قسم کے مال کو میں نے دیکھا، لیکن قناعت سے بہتر، قناعت سے برتر میں نے کسی مال کو نہیں پایا۔ آگے فرماتے ہیں کہ رأیت جمیع البر۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلانا نیکی کا کام کیا ہے، فلانا نیکی کا کام کیا ہے۔ آج کل تو ہر کوئی جو ہے نا وہ آ کے بتاتے بھی ہیں دوسروں کو سوشل میڈیا پر کہ میں نے آج یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے۔ بہرحال نیکی کی بہت سے اقسام ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ہر قسم کے نیکی کو دیکھا، ہر قسم کے، لیکن فلم ارى برا افضل من الرحمت والشفقہ، لیکن میں نے رحمت اور شفقت سے بڑھ کر کسی نیکی کو نہیں پایا۔ ہر نیکی اپنی جگہ پر کیا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو صفت رحمت ہے اور صفت شفقت ہے یہ اگر کسی انسان میں ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ہر قسم کے نیکی کو دیکھا، لیکن رحمت اور شفقت سے بڑھ کر کسی نیکی کو نہیں دیکھا۔ صفت رحمت، اسی لیے تو خدا نے بسم اللہ میں اپنے تمام صفات کو ہٹا کر صفت رحمان اور صفت رحیم کو رکھا ہے۔ اپنے بندے کو امید دلاتا ہے کہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، خدا ارحم الراحمین ہے، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ تو جو صفت رحمت ہے یہ خدائی صفت ہے، اگر کسی بندے کے اندر آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ صفت شفقت، شفقت کرنا،
یہ خدائی صفت ہے، یہ اگر بندے میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں مولا کہ ذقت جمیع الاطعمۃ، میں نے ہر قسم کے کھانے کو چکھا، ہر قسم کے کھانوں کو چکھا، لیکن فلم ارى طعاما الذ من الصبر، لیکن صبر سے بڑھ کر لذیذ کھانا میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کہ ہم کس کھانے کو لذیذ قرار دے رہے ہیں، لیکن مولا کس کھانے کو لذیذ قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہر قسم کے کھانوں کو دیکھا میں نے، لیکن صبر سے بڑھ کر، صبر سے لذیذ ترین کھانا بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا کسی کو۔ صبر ہی سب سے لذیذ ترین کھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر پیتے وقت یہ کڑوا گونٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا نتیجہ کتنا میٹھا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کتنا لذیذ ہوتا ہے، اس کی طرف مولا اشارہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دنیا میں ذائقہ دار اور بہترین قسم کے کھانے ہوں، لیکن صبر سے لذیذ ترین کھانا میں نے نہیں دیکھا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی وسلم وزد